اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تے دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نال پیار کرنا ہے آسان جناب مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے، پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تے ڈاڈیاں گل، میری کوئی پگڑی چھکے تے او دے نال ہلکی بات ہو سکتی نا نا، جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے بات ہوگی۔ ہن دسو ادھر آ تو کی گلاں کرنا اے کتاب المغازی دے اے میدان احد وچ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمد، کہنے لگا اوئے مینوں دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے، میں ذرا کر لواں تے زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کول گلاں نہیں کر رہے۔ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ، جب حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے اتے چڑھیا تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمد، کہندا دسو میں زہیر دا پتر ہاں، دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے، فواللہ لا اقتلنہ او لا اموتن دونا، کہنے لگا اج میں نہیں چھڑنا اعوذ باللہ تہاڈے نبی نو، اج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا۔ ترجمہ یہ نہیں بندا، میری زبان گوارا نہیں کردی جڑا انہاں بھونکیا۔ آپ انہیں جدو اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں تلوار لئی سی، اے آگے فتعرض لہو ابو دجانہ، ابو دجانہ آگے جو اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو حاضر ہیں پہلے ادھر آتے ایسے حضور سے بات ہے۔ تکبیر، اے محبت ہے، صحابہ نے نہیں بلایا آنا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا ذرا میری مدد کرنا، اینج فتعرض لہو ابو دجانہ، وہ دے گھوڑے کے اینج کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہیں سی پتہ موت آ جانی، لیکن اقبال کہندا ہوئے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے کھانے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اقبال، اے حضرت ابو دجانہ، اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کر پیرا ہوتا ہے۔ ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتویٰ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہے کہ نہیں، میں کہ فٹے منہ تیرا، اے فتویٰ پوچھنے والا ہے تو ایتھوں لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم، این محبت ہوندی تو پوچھ پوچھ کے انگوٹھے چومنے تو لے آ کے اکھاں دے 10 باری لا، جڑا کوئی بک بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نام چومیا تیرے ڈھڈ چ ایویں درد پے گیا، ہٹ بارے تو این سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، اننے واہ محبت ہوندی۔ میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی، اننے واہ محبت ہوندی۔ صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہ، آپ نے پہلی تلوار ماری او دے گھوڑے دی ٹنگاں کٹیاں، گھوڑا تھوڑا دے ادھر چلا گیا، پھر اٹھیا، پھر دوسری تلوار ماری او دا جناب سر تن نالوں جدا کیتا، انہیں کیسی نا ابن زہیر تے جدو آپ نے او دا سر تن نالوں جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ، فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ چلی آ دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی۔ سانو لوگ کہندے حضرت صاحب دعا کرو، میں آکھا حضور دے دین دا کم کر، مالک نہیں ویکھ رہے ساڈے کول دعاواں کرا کرا کے ساڈے ہاتھ بھی تھکانا، کم کر۔ اے ابو دجانہ نے یہ نہیں کیا حضور دعا کرنا، فقیر نے بڑا کام کیا ہے، نہ نہ ذرا ویکھو تو صحیح، ورسول اللہ ینظر الیہ، حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا، تے اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں، نہ نہ میرے آقا و مولا دعا کی دیتی، اللہم ارضا عن ابن خرشہ کما انا عنہ راض، مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا، اے منظر ویکھ کے مولا تم ہی نہ راضی ہو جا۔ این محبت ہوندی حضور نال۔ ابو دجانہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور اونٹنی اتے سوارن، درباری شاعر انہاں حضور دی اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ چ این داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواح حضور اتے سوارن تے حضور دے دشمنوں نوں ویکھ کے نرم پالیسی نہیں ہوتی، اللہ دا گھر سامنے امام الانبیاء اتے تے حضرت عبداللہ بن رواح آج دا مسئلہ کہندا ہے بھائی حضرت عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راستہ دے دے، تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے۔ آج دا مسئلہ کہندا ہے یہ بولی چل جائے، میں آکھا نہیں جنہاں نال رب راضی رب انہاں نال راضی، رب نہ او راضی رب انہاں نال راضی، انہاں دی بولی ہے وے، اے انہاں دی بولی ویکھو ذرا گستاخاں نوں ویکھ کے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نوں غصہ تا پچھلے سال دا بھی بڑا سی بھائی انہاں حضور نوں عمرہ کیوں نہیں کرن دیتا،
ہن جدوں ویکھیا نا وہی شکلاں سامنے کھڑیاں سن تے عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل المکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی، فرمایا ہٹ جاؤ ایک کافر کے بچوں، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. یہ ہے بولی، یہ ہے بولی. کیسے جناب؟ ہٹ جاؤ، حضور آ رہا، ہٹ جاؤ پیچھے. تے گل میں ایویں نہیں، آپ نے فرمایا جی اج حضور دا کسی راستہ روکیا تے اج جناب دوڑا لا کے رکھ دیاں گے. جتھے جو مارن دی اجازت نہیں اج بندے وڈ کے رکھ دیاں گے. یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے. ناموس رسالت پر ایسے بات ہوتی ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. آج لوگ سانو کہندے مولانا صاحب تھوڑا جہا سر جھکا رہو، طوفان آ رہا ہے. میں کہا طوفان گزر گئے تے پھر کینوں پتہ ہے مولوی خادم لمبا پیا ہوئے سی، کھڑا ہوئے سی. طوفان کے ویلے تو پتہ چلدا وے جڑا کیڑا سی تے لمبا کیڑا پیا ہوئے سی. اقبال کہنا خطر تابو تمہارا امتحان یار ممکنات جسم و جاز. کلندر لاہوری کہنا خطرے میں تو پتہ لگنا جڑا کیڑا سی تے لمبا کیڑا پیا ہوئے سی. ہاں میدان عہد وچ منافق تے 1.5 میل بھی نہ چلے تے جڑے جنے آئے این چلے. ہاں تہاڈی آج نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. جدوں آپ نے اے گل کیتی نا تے حضرت عمر نال سن. حضرت عمر کیا بھائی اے تے قیامت تک گلاں ہونیاں، بوز دل بھی ہونے تے غلام بھی ہونے، نرم پالیسی والے بھی ہونے تے گرم پالیسی والے بھی. حالات نہیں ٹھیک ایسے بھی ہونے ہیں. سانو روزانہ حالات تو ڈرا ڈرا کے قوم دا جناب انہاں نے ستیہ ناس کیتے ہوئے صدا. حالات نہیں ٹھیک، میں کہا ٹھیک کرو. اوتے تسی بیٹھے ہو کیسی بیٹھے، ٹھیک کرو. تسی ٹھیک کرنے نے کیسا ٹھیک کرنے. حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے رسی کیڑے پاسے گئی بیت المال والی تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بچے خودکشی. پچھلے دنوں ایک بندے نے لاہور ساندے وچ اپنی نوجوان بچی نو ستیاں گولی مار دیتی، خود بھی پھر گولی مار دیتی. اور انہیں کیا کیویں کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں سن فیس دین دے، میں اپنی بچی نو 11ویں دی کلاس وچ داخل نہیں کرا سکیا، میں اپنی بچی دی خواہش نہیں پوری کر سکیا. گولی میں نہیں اج تک میں اس دن تو میرا ذہن جڑا جدوں سوچدا معوف ہو جاندا یار دھیاں نو تے چون انج بھی نہیں کردا کدی چان. تسیں بھی بیٹیاں والے ہو تے میں بھی بیٹیاں والا. جدیاں بیٹیاں اپنی بیٹی نو انج بھی کوئی نہیں کردا، انہوں پتہ ہے یار میرے گھر بھی بیچاریاں کنج پسرا کرنا اگے خدا جانے اس نال کی بننی. کم از کم میرے گھر تے سکھی رہے. دھیاں نو تے انج بھی کوئی نہیں کردا تے گولی اتنا وڈا تو نے گولی کیوں ماری. یہ تواڈے کول پوچھا جانا یا ساڈے کول پوچھا جانا. حضرت عمر کول پوچھا گیا، انہاں کہا جی رسی دسو، اور رسی کدھر گئی. 1 سال تو بعد امام نے لکھیا 1 سال تو بعد عبداللہ بن عمر دی خواب وچ حضرت عمر آئے تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا ابا جی کی بنیا. فرمایا پترا کی بنیا، رب نے میرے کول پوچھ لئی یہ گل. انہاں کہا کی پوچھی رب نے تواڈے کول گل. کہندے میرے کو رب نے پوچھا بھی تیرے دور خلافت بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی، چوری نہیں ہوئی، بددیانتی نہیں ہوئی، غصب نہیں ہوئی، مال منتقل ہویا ایک جگہ تو دوسری جگہ، رسی قدرے ڈھائے پئی. تے فرمایا رب نے میرے کو پوچھ لیا عمر اور رسی دا حساب دے کیوں ڈٹھی، تیری ڈیوٹی سی وہ رسی توڑ تک پہنچاندا تو. تے انہاں کول نہیں پوچھا جانا کہ بچی نو جوان نو گولی کیوں ماری گئی. اسی یہ گلاں کریے تے کہندے مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ کفر دی طرفوں یہی باتیں آ رہی ہیں. نبی مولویوں نے دسو بھائی استنجے دے وسائل صدا دسو. اے نہیں دسنا عمر نے خلافت کیویں کیتی، اورنگزیب عالمگیر کیویں جنا رہا، شیر شاہ سوری نے کی کم کیتے، صلاح الدین ایوبی کیویں رہا، محمود غزنوی کیویں آیا، محمد بن قاسم کیویں آیا، طارق بن زیاد کیویں آیا، یوسف بن تاشفین الفاسو نو خط کیڑا لکھیا. اے میں نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا. ایک ساڈا جرنل ہے جنوں ہارٹ جاندے ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک یوسف بن تاشفین الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا تے انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا. وہ کہنے لگا اے تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آ کے کھڑے ہو جان، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے مسلمانوں دے جرنل نو نے خط لکھیا. اگو اگے تشریف لے آؤ جی، اگے تشریف جگہ دو. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، حضور نے فرمایا جب ٹھیک ہے ہاں جی، فرمایا جب تواڈے کول قوم دا کوئی معزز بندہ آوے تو عزت کرنی. یہ میرے ہاں. اور حضور نے قوموا الی سیدکم سعد بن معاذ دے بارے جدوں گھوڑے تو اترن لگے تے صحابہ نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو. بعض کہتے ہیں جی میں نعت پڑھ رہا تھا تو لارا کیوں لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے. ہاں کوئی معزز بندہ آوے نعرہ لگ جائے تو اعلیٰ حضرت بریلوی بے فتاوی نشان لا کے رکھے، میں کبھی بیان نہیں کیتا. ہاں جی فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے. کسی عالم دے آن تے، کسی پیر دے آن تے، نعت خان تے قاری دے آن تے اعلیٰ حضرت فرماندے نعرہ لگ جائے تو انہوں بے ادبی نہیں سمجھنا، یہ بھی دین واسطے نعرہ لگیا. ہاں جی میں بیان کدی نہیں کیتا اس واسطے کہ لوگ کہنے مولوی اپنی عزت چاہتے ہیں. میں تے تانوں پتہ میں تے پہلے کہہ چھڑیا میں تے حضور دے در دا کتا بھی نہیں بندا.
میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. سانو قیامت والا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سکے حسان عرب. حضور میں تواڈے بڑے دین دا کم کیتا, ناتا لکھیاں تواڈے در دا کتا نہیں, قیامت والے دن حسان دے در دا کتا بھی تسی کہہ چھڑیا تے میرے واسطے بڑا ہے. لیکن اے گلاں صرف اس سٹیج تو ملن گیاں. اے ساڈے پیر بیٹھے, علماء بیٹھے, محققین بیٹھے نے, سارے چمکتے ہوئے چہرے تسی بیٹھے ہو. یہ طارق جمیل تقریر غاروں میں رویا, بازاروں میں رویا, یاروں میں رویا. میں کہ اینج گل نہیں ہوندی. پیر میر علی شاہ کہندا طیف و سرا من طلاته و شذ و بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میں یاد تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں وغاروں میں رویا. اے تقریر ہے. میں کہا ساڑھے پیر میرے علی شاہ کو پوچھو حضور دا نام کنج لینا ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی. ہاں جی یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا انہوں جواب دے کافر نو, لیکن وہ اللہ رسول کی جنگ لڑ رہے تھے, امریکی جنگ نہیں لڑ رہے تھے, اس لیے دلیر تھے. انہیں خط لکھا, ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے. وزیر فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے, دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے. آپ نے ادا خط لے کے الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے. فرمایا میں آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں. اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں بازا یا حیدر کرار. اسلام والی دولت قبضے میں تو آئے, عشق رسول والی قبضے میں تو آئے. دار مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. لو جی یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے. دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا, نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے تکے این انگلی دبائی اپنے دندا وچ. فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتر آون, کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کڑدا, تو تے ایک دن بھی نہ کڑ سکے ہو ساڈے سامنے. ہے یہ حضور کے غلام ہے. آج سانو یہ نہیں اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں, یہود و نصارہ دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب سنگ آلود کر کے رکھ دیتا. نا اقبال کہندا ہے در مسلمان شان محبوبی نماند خالد و فاروق ایوبی نماند. اقبال کہندا نہ انہاں وچ کوئی خالد رہا, نہ انہاں وچ کوئی جناب کوئی ایوبی رہا, بس انہاں نو اے ڈرائی. میں ہن اس دی گل نہیں کردا جنوں 9 بیماریاں لگ گئیاں بیچارے نو, اللہ کرے انہوں اور بیماریاں لگن. کیوں آج تک کسی دھی نہیں ویچی مسلمان, پوری تاریخ گزری دھیاں نہیں کسی ویچیاں. پرویز مشرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچ کے گیا. میں آکھا انہوں اور میں جمعے تے بڑیاں گالاں کڈیاں نے اتھے تے میں کچھ بھی نہیں تانوں کہہ رہا. ہاں میں تو ایسی بھائی جمعے تو بعد گرفتار ہو جاواں گا, پتہ نہیں تواڈے کول پہنچنا بھی ہاں کہ نہیں. میں جڑا حکمران بیٹھے انہوں میں گالاں کڈیاں. میں آکھا میلاد شریف دے موقع تے تو فیسٹیول منانا, حضور آ گئے, انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ تلال بدرو والا نہ پڑھنے ہے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ کولو. لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میرے نہ ہوئے مینوں سویرے گالاں کڈدے پے ہو. ہاں گل میں ڈنگی تے حضور دی عزت دی بات. یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا, یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا. انہاں نو اے دسنا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹوٹیاں تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں گل کی کیتی دنیا تو جاندیاں جدوں موت قریب آئی تے قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدوں دنیا تو جان لگے. فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن. فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار تے لکھیا, میں پڑھ کے آیا, لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا. ہاں پڑھ کے نہیں, میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری وچ. اتھوں میں لکھیا آپ نے مزار ملک شام میں جدوں میں حاضری دتی اوتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل. فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسام او طعنۃ برمح. فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے. میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا. وہاں نموت علی فراشی حتفا انفی کما یموت البعیر. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا. خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری گل جڑی لکھی کھڑی سی نا میرے جا, تسی تو دلیر آدمی ہو, میں اپنے واسطے پڑھنا تاکہ میری بزدلی ختم ہوئے. خالد بن ولید دا آخری جملہ بڑا ڈاڈا لکھیا سی. فرمایا فلا نامت آیون الجبنا. فرمایا بزدلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا. مردہ انسان اس ویلے جس ویلے آئی ہوئے, اس تو پہلے نہیں مردا. مرحبا. حضرت فاروق اعظم جدوں ویکھیا نا عبداللہ بن رواح نو بڑی دلیری نال گلاں کر رہے تے حضرت عمر اگے آ گئے.
وہ ویکھ رہے سن بھائی اج حضور دی مور لوائی ہے، بھائی ڈاڈی گل کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں نے کہنا سی سرکار اونٹنی کے اوپر سوار تھے، نیچے عبداللہ بن رواحہ تھے، سرکار کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ عبداللہ بن رواحہ سے صحابی کی اپنی رائے ہے، حضرت عمر چاہتے نا تھے حضور دی مور لگنی چاہیے تھی، حضرت عمر اگے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب پڑھتے جا رہے سن فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ اتنے ڈاٹے شعر پڑھتا ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، حضور اوپر سوار ہے رحمت للعالمین، ایڈے ڈاٹے شعر پڑھنا بندے وڈن دے۔ تو جب حضرت عمر ایک گل کی تھی تو حضور نے فرمایا خلے عن عمر، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے اس کا راستہ، لکلام وشد علیہم من وقع النبل، فرمایا دی گفتگو تے او تیرا تیر تے تلواراں تے نیزے نال بھی ڈاٹی لگتی جا رہی، پڑھن دے انہوں گل میری کرن دے۔ اسی تاں محفل میلادہ کرنے ہیں تاکہ حضور دے دشمنوں نو ایک کلام اشدہ من وقع النبل۔ لو جی میلاد شریف تے میں حوالہ دے جاواں، حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابی ہیں جڑے حضور دے صاحب سرن، یعنی حضور علیہ السلام نے انہاں نو دسیا سی مدینہ وچ فلانا فلانا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابی ہیں جنہاں نو حضور نے دسی ہے گل مدینہ وچ فلانا فلانا بندہ منافق رہندا، اور حضرت عمر اپنے دور خلافت تک اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھدے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سن جاندے۔ اے حضور دے صاحب سرن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عراق وچ تشریف لے گئے، اتنے ایک تابی نوجوان تابی ہوندا جنہیں حالت ایمان نال صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے، ایک نوجوان آیا سانو کہندے تانوں صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی، میں کہا جانوراں محبت وڈی نہیں ہو گئی، ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا، صحابہ جے انداز تے نہیں نا، لیکن تو ساڈے اس انداز تے تینوں پریشانی ہے۔ تابی کی پوچھدے صحابی کولوں، فرمایا حال رہے تم رسول اللہ، تسی حضور نو ویکھیا سی وصحبتمو، حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہوں نے کہا قال نعم، فرمایا ہاں۔ اگو تابی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کی تھی تساں حضور دی؟ ایک کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے، کی پھر تساں کیتا حضور نال؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا انا کنا لنجتہدو، اساں سب کچھ ہی لٹا دیتا، بچایا کیویں؟ سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڑیا۔ اگو تابی کی کہندے تابی چپ نہیں ہوئے، اگو انہاں دا اپنا ایک عشق دا غور انداز، انہاں نے کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی، لیکن واللہ لو کنا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض لحملناہ علی اعناقنا، فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی، لیکن اللہ دی قسم ہے جے اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملدی تے ما ترکناہ یمشی علی الارض، اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، لحملناہ علی اعناقنا، اساں سدا حضور نو گردناں تے چک کے رکھنا سی۔ نعرہ تکبیر، اور کوئی محبت دی سمجھ آئی؟ کیوں جی محبت توجہ، میں گفتگو مکان لگا توجہ۔ ہوں اگلا جڑا سوال ہے نا وہ یہی بنتا ہے جڑا اج ساڈے تے آندا ہے، صحابی نو چاہیے سی اس تابی نو ڈانٹ دیندے، چل اے وڈے عاشقا تو سانو سبق دین لگا عشق دا، نہ صحابی نے کو گل کے کیتی، فرمایا لا تمنا ذالک، فرمایا پترا اے دوبارہ گل نہ کری، تو میری بھی چیخا کڑا چھڑیاں، محبت دا اپنا انداز ہے۔ لو جی ممتاز قادری کی بات، میری گفتگو ختم، ممتاز قادری کے والد کی بات، لبیک یا رسول اللہ سی کانفرنس کرائی 4 جنوری نو، ممتاز قادری چونکہ عملی اس دن کیتا 4 جنوری نو، 3 سال ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ یہ دا معنی ہے حضور اسی حاضر، مسلم مسجد بھری ہوئی سی، باہر بھی اسی تمبو لائے وہ بھی بھرے ہوئے سن، 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے بغیر کھانا کھان تو، ایتھے تو لوگ عمرے دا ٹکٹ ہوئے تو بہندے رہندے نے، لیکن اس دن میں بڑا خوش ہویا حضور دی امت تے کہ کم از کم بچے نے جڑا نعرہ لایا، ادھر تسی جواناں نے جڑا نعرہ لایا، مینوں دل تے ٹھنڈ اس واسطے پیندی، اور کوئی مقصد نہیں اس بیماری وچ آن دا، اور نہ کوئی نعرے لوانا مقصد ہے، نہ کوئی، ورنہ لاہور ہی میرے پروگرام نہیں مکدے، ہاں جی میں تو مطلب روزانہ کئی بندے میں کہو چلو باہر بھی تو حضور دے علماء نو دسنی آنا کوئی چیز، تسی لاہور ہی جڑا سارا تہاڈا ہی رہ گیا، ورنہ کوئی میں چارپائی تے بھی بیٹھا رہا تو کسی شاید کی کمی کوئی نہیں، کیونکہ مالک دے پیرا چ دینے تے کتے نو مالک روٹی ضرور پاندے، ہوے وفادار کتا دوسرے دے در تے جا کے روٹی نہ کھاوے، اس سے در تے بیٹھا رہے ملے یا نہ ملے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے میرے مندے کا بھلا۔ جی ہاں، تو ممتاز قادری کے والد نے جو بات کی نہ صرف آپ کو دلیر کرنے کے لیے بات ہے، ساڑھا جرنل نو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ساڑھا ممتاز قادری 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے، او دا پیو کتنا دلیر ہے۔ ممتاز قادری دا والد تقریر کہنے لگے جناب میرے 6 پتر، ممتاز قادری دی والدہ فوت ہوئی بھی، والد ہی ہے صرف، کہنے لگا میرے 6 پتر، ایک اڈیالہ جیل 2 باری سزائے موت سن کے بیٹھیا، تے اگلی گل بڑی دلیری والی کیتی، اس نال تو کفر لرزدا ہے،
وہ کہنے لگا تسی ساری دنیا گواہ رہنا. ممتاز قادری دا والد کہنے لگا ساری دنیا گواہ رہنا, ایک تو میں دے چھڑیا عزت رسول تے ناموس رسول واسطے.